آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب، بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں۔ آج تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، دشمنان رسول کی کیا مجال کہ بد اخلاقی کی نسبت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں، بلکہ دشمنان رسول بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف کرتے ہیں۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کے مجمع میں اپنے عملی مظاہرے کا اظہار فرما رہے تھے تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں یوں اعلان فرمایا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ یعنی اے حبیب، خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ دشمنان رسول نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں قرآن کے زبانی اللہ عز و جل کا فرمان سنا، مگر کسی کی مجال نہ ہوئی کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے خلاف کوئی بات کرے، بلکہ کفار بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق حسنہ والے، نرم خوب اور رحیم و کریم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے۔ چنانچہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے کھردرے اور موٹے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے چادر کو زوردار جھٹکے سے کھینچا جس کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نرم و نازک جسم پر چادر کے کنارے سے خراش پڑ گئی۔ پھر اس بدوی نے عرض کی کہ اللہ عز و جل کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس مال سے مجھے بھی کچھ مل جائے۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کی طرف توجہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال حلم و عفو سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے، پھر اس کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے۔ جو کی روٹی اور پرانی چربی کی دعوت دی جاتی تو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبول فرماتے، مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے اور فقراء کے ساتھ ہم نشینی اختیار فرماتے، اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال سفر وطن میں کی، مگر کبھی بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا اور نہ جھڑکا اور نہ ہی یوں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ناظرین، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں نے چند روایات برکت کے لیے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیک یا نور الہدی،
السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك